سامنے موجود ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور پھر معبرین کو بلا کر کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی مجھے تعبیر بتاؤ، بڑا پریشان کن خواب ہے. تو انہوں نے کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا. تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا، میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے. جب نسل ختم ہونے لگی تو لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. تو کہا چلو 1 سال بچے چھوڑ دو، 1 سال بچے قتل کیے جائیں. جس سال بچے قتل کروائے جاتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچے چھوڑے جاتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ام موسیٰ سلام اللہ علیہا سخت پریشان ہو گئی کہ میری گود سے فرعون کے سپاہی بچہ چھین کے لے جائیں گے اور پھر اسے قتل کر دیں گے. یہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا کی بے قراری. اللہ اکبر. آج ہم روہنگیا مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور پھر اس آسمان کے نیچے اس زمین پر یہ وہ مظلوم طبقہ ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا بس رہی ہے، لیکن ماؤں کے پیٹ چاک کر کے، حاملہ ماؤں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کے ان کے سامنے کاٹے جاتے ہیں. تو ام موسیٰ سخت پریشان ہوئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ کی جانب وحی کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو. ام موسیٰ ایک صندوق تیار کرتی ہیں جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے گئے تاکہ روشنی اور ہوا کی گزرگاہ رہے. بیٹے کو وہاں بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کیا. اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ واپس گھر پلٹ آئیں، لیکن ہمشیرہ سے رہا نہ گیا. وہ دریا کنارے کنارے چلنے لگی، اور جب صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ صندوق تیر کے سطح آب پہ آتا تو دکھی دل بہن کو قرار نصیب ہوتا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ اس صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے. شام کا وقت تھا. فرعون اپنی بیوی کے ساتھ گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھا تھا. چونکہ یہ اولاد سے محروم تھے، دل بہلا رہے تھے کہ پانی کے دوش پر ایک صندوق آتے ہوئے دیکھا. تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں، اور غوطہ خوروں کو کہا کہ اس صندوق کو نکال کے لاؤ، ہم دیکھیں اس میں کیا ہے. جب صندوق کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے. تو زوجہ فرعون جن کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکارنے لگی کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گاں نہیں جاتا. اللہ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان نصیب کر دیا. اور اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا. خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے پا گیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیتا. سب سے پہلی فکر دودھ کی تھی. شاہی دائیاں بلوائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے. سخت پریشانی بن گئی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ ہی نہیں پینا. اب یہ پریشان، جو دائی دودھ پیش کرتے یہ منہ پھیر لیتے. اتنے میں کنارے کنارے چلتے چلتے ہمشیرہ بھی موقع پہ آ پہنچی.
اور اس مصیبت میں نے پھنسا دیکھا تو کہا ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ جلدی اسے بلا کے لا. وہ گئیں اور اپنی ماں کو ہی بلا لائیں. انہوں نے دودھ پیش کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا. تو فرعون نے کہا اے خاتون میرے اس بیٹے کو تم نے دودھ پلانا ہے. رہائش بھی قریب کر دی. فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا. رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو. اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں, تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ اس کے علاوہ بھی خواتین کا حضور نے دودھ پیا. یہ اعزاز ہے, تکریم ہے, عزت افزائی ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقسوم کیوں نہ ہوئی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں. بھیڑ بکری گائے اور بھینس کا دودھ پینے میں حرج نہیں ہے, تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماجرا اور تھا, حضور کا ماجرا اور ہے. یہاں اگر حلیمہ سعدیہ کا دودھ حضور نے پیا ہے تو حضور کے دادا محترم نے ان کو پورا صلہ دیا ہے, اور وہاں فرعون کا دربار تھا. اور دوسری بات یہ کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا جب اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا کہ میرے گھر پلتا رہا, آج مجھے عقل سکھانے آ گیا. اور اس نے کہا تھا نا الم نربک فینا ولیدا, میرے گھر میں پلے ہو اور آج مجھے عقل سکھانے آئے ہو. تو اس نے یہ تانا دینا تھا, اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھا دیا کہ جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی منہ توڑ سکے, میاں پلا تیرے گھر میں ہوں, دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں. تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہو.